ویلکم بیک ویورز. شو کے اس حصے میں ہم جائزہ لیں گے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا. تو باسط صاحب، دورہ کر لیا وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے سعودی عرب کا، کیا اس دورے کا کوئی نتیجہ نکلا یا کہ باقی دوروں کی طرح بس کچھ زبانی جمع خرچ پہ ہی اتفاق کیا گیا؟ تھوڑا سا کیونکہ مجھے ہم سب کو بلکہ دلچسپی تو ہوتی ہے جب وزیر اعظم باہر کسی سرکاری دورے پہ جاتے ہیں تو ہماری دلچسپی تو بالکل بنتی ہے کہ ہم تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں کہ اس دورے میں کیا ہم نے کیا، اچیو کیا ہوا اور ہم کیا کرنے گئے تھے. اچھا، آپ دیکھیے، جب دورہ شروع ہونے سے پہلے یہ دورہ ہوا، اللہ بھلا کرے، 19 سے 22 مارچ، 19 سے شروع اور آج ختم ہوا. 18 مارچ کو ہمارے فارن آفس سے اور پی ایم آفس سے کرٹن ریزر ایک پریس ریلیز ایشو ہوتا ہے ایز اے کرٹن ریزر کے طور پہ. یہ ہوتا ہے جب بھی بڑے بڑے دورے ہوتے ہیں تو ایک کرٹن ریزر ایشو ہوتا ہے کہ ہم یہ دورہ کب ہو رہا ہے، اس سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اس دورے میں اس کرٹن ریزر میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ ٹیک این انڈر این آفیشیل وزٹ. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس کی انویٹیشن پہ یہ آفیشیل وزٹ ہو رہا ہے. تو مجھے، کیونکہ میں ان بٹوین دا لائنس پڑھنے کا عادی ہوں چیزوں کو، تو پہلے تو مجھے یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے یہ پاکستان کی جانب سے آیا ہے یا سعودی عرب کی جانب سے انویٹیشن کے بعد کہ ہم نے ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم آنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو سرکاری دورہ ہی بنا لیں تو کیا حرج ہے. تو میرا اپنا احساس یہ ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں جس طرح میں نے یہ کرٹن ریزر پڑھا تو مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سرکاری دورہ ٹھیک ہے، ہوا ہے، لیکن یہ پرامپٹ شاید ہم ہی نے کیا ہے، ہم ہی نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ ایکوموڈیٹ کر لیجئے کائنڈلی. تو اس کو ہم سرکاری دورہ کہہ دیں گے. ہم یہ نہیں لکھیں گے اپنے کرٹن ریزر میں کہ کس کی انویٹیشن پہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے انیشیٹو لیا ہے نا سعودی عرب کی جانب سے. تو لگتا نہیں ہے کہ انیشیٹو آیا ہے، اور انیشیٹو اسی مہینے کیوں آتا ہے؟ کیونکہ پاکستانیوں کی جو ہماری خواہش جاگ اٹھتی ہے کہ ہم عمرہ کریں رمضان کے آخری عشرے میں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کو پکڑ لیا باسط صاحب. نہیں، مطلب یہ کوئی میں نئی بات نہیں کر رہا، یہ پہلے بھی اسی قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور تمام ہمارے حکمران جو ہیں ان کو دلچسپی ہوتی ہے کہ سرکاری خرچ پہ وہ سرکاری عمرے کریں، اور خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں. آپ کی بھی بحیثیت مسلمان خواہش ہوگی، میری بھی خواہش ہے کہ ہم جائیں، لیکن شاید ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، یا ہمت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ابھی بلاوا اس طرح میں نہیں آیا، لیکن ان کو بلاوا آ جاتا ہے. خوش قسمت ہیں یہ لوگ. آفیشیل ڈیلیگیشن میں کون تو آفیشیل ڈیلیگیشن کی بات میں کرتا ہوں نا، اسی لیے مجھے یہ خدشہ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمرہ کی غرض سے جانا ہے لیکن اس کو سرکاری وزٹ بھی بنانا ہے. یہی تو دیکھیے نا، وہاں پہ حمزہ شہباز شریف بھی موجود ہیں جو صاحبزادے ہیں، ان کا کیا رول ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ جی وہ اپنے خرچے پہ گئے تھے، اس جہاز میں نہیں گئے تھے جس میں شہباز شریف صاحب نے ٹریول کیا. مجھے نہیں معلوم، شاید اسی جہاز میں ہوں. پھر مریم نواز شریف صاحبہ وہاں کیوں تھی بحیثیت چیف؟ کہہ سکتے ہیں کہ جی پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے تو ان کی پریزنس تو بنتی ہے. یہی سارے پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے شک و شبہات بڑھتے ہیں. تو اگر آپ نے سرکاری دورہ کرنا ہے تو کیا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اس کے ہمارے تعلقات ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ بلوچستان میں انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں سعودی عرب کی، تو آپ بلوچستان کا بھی چیف منسٹر ہو سکتا تھا، سندھ کا بھی چیف منسٹر ہو سکتا تھا. ہمیں تو صرف پنجاب میں انویسٹمنٹ نہیں چاہیے نا، پورے ملک میں انویسٹمنٹ چاہیے. تو پھر باقی وزرائے اعلیٰ کیوں نہیں ہیں؟ مسلم لیگ کا ہی چیف منسٹر پنجاب کا وہ کیوں ہے وہاں پہ؟ حمزہ شہباز شریف وہاں پہ کیوں ہیں؟ تو اس سے تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو وزٹ ہے یہ خواہش ہماری، لیکن اب چونکہ سعودی عرب وہ رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے نا ممالک کے درمیان، تو رکھ رکھاؤ وہ کرتے ہیں، قبائلی کلچر ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کر سکے ہوں گے، اس لیے اس کو سرکاری دورہ کر دیا. اور اسی وجہ سے چونکہ ہمارا انیشیٹو تھا، ہم نے انویٹیشن نکلوائی وہاں سے، تو اسی وجہ سے کنگ سلمان پہ کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی آڈینس ہمیں نہیں ملی ہمارے وزیر اعظم. صرف کراؤن پرنس. ممکن ہے کہ کنگ سلمان جو ہیں وہ بیمار ہوں، علیل ہوں، وہ اس وقت ایکچولی کم ہی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اسٹیٹ کی ایکٹیویٹیز میں. کراؤن پرنس ہی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. چلیے اس کو ہم درگزر کر دیتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی اہم جو ایک بات نظر آتی ہے
ایک تو دیکھیے جو کرٹن ریزر میں آپ نے کہہ دیا کہ آپ غزہ اور مڈل ایسٹ کی باتیں کریں گے، تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اپنا ہی کرٹن ریزر ہے نا، یہ ہم نے کو سعودی عرب کے ساتھ نیگوشیٹ تو نہیں کیا، تو ہم اس میں یہ بھی لکھ سکتے تھے، ایک رسماً ہی لکھ دیتے کہ ہم جموں اور کشمیر کی بات بھی کریں گے، جہاں ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں، مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا حرج ہے کہ آپ ذرا تھوڑی سی پرومیننس جموں اور کشمیر تنازع کو بھی دے دیں، وہ بھی کرٹن ریزر میں لکھ دیں، آپ ڈسکس نہ بھی کریں، چلیے آپ کی کوئی وجوہات ہوں گی، مینشن کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے پریس، مجھے حیرت یہ ہے کہ سرکاری دورہ تو ہو گیا، چلیے آپ نے جیسے تیسے بھی آپ چلے گئے، کوئی مشترکہ اعلامیہ ہمیں نظر نہیں آیا، جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے، جو کم از کم میں نے نہیں دیکھی ہے، اگر ہے تو ہماری ٹیم نے، ہم نے بہت کوشش کی، منسٹری آف فارن افیئرز میں، سعودی گورنمنٹ کی ویب سائٹ بھی دیکھی، وہاں بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آئی، کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پہ آ جاتی ہیں، تو کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آئی، بلکہ ہوا کچھ یوں کہ جو ہی کراؤن پرنس کی اور ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تو اس کے بعد ہماری جانب سے ایک پریس ریلیز ایشو ہو گیا اس میٹنگ کے بارے میں بھی، اور یہ کافی طویل مطلب ہے، اور اس میں تمام باتیں کی گئی ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ وغیرہ بڑھائیں گے، جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے بھی اگر آپ دیکھیے تو ریجنل سچویشن کی بات ہوئی ہے، اور ہمارا اپنا یہ پریس ریلیز ہے، یہ کوئی ہم نے نیگوشیٹ نہیں کیا سعودی عرب کے ساتھ، اس میں بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہے، جموں اور کشمیر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آیا وہ ڈسکس ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو اس کو مینشن کر دینا چاہیے تھا نا، اگر آپ نے اپنے کنسرنس شو کیے ہیں اور کہا ہے کہ بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے جموں اور کشمیر کا تنازع ہم حل نہیں کر پا رہے، ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات میں وہ کشیدگی ہے، تو ادھر مینشن کرنے میں کیا حرج تھا، اگر آپ نے، اور ٹھیک ہے اگر کراؤن پرنس نے کوئی رسپانس نہیں بھی دیا تو ان کو آپ مینشن مت کیجیے، اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجیے نا کہ آپ نے یہ ریز کیا، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ جو، اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جہاں مشترکہ اعلامیہ کوئی ہمیں نظر نہیں آیا، وہاں ہمیں سعودی عرب کی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی پریس ریلیز بھی ایشو نظر نہیں آیا، جس طرح دیکھیے ہم اتنی گرم جوشیوں کے ساتھ کرٹن ریزر بھی ایشو کر رہے ہیں، پھر کراؤن پرنس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس پہ پریس ریلیز بھی ایشو کر رہے ہیں، اس قسم کا پریس ریلیز ہمیں سعودی گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ کہیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے بھی کوئی تھوڑا سا انٹرسٹ شو کیا ہو کہ جی، تو اس کا مطلب ہم کیا سمجھیں، یہ جو آپ نے سیگمنٹ کے سٹارٹ میں بات کی کہ کچھ یہ پرسنل بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے، کیا اس کا مطلب پھر وہی نکلتا ہے، ہم ایسے کنکلوڈ کریں؟ میں تو یہ کنکلوڈ مطلب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، سچی بات ہے، اور اس لیول پہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ پہلے بھی کہ ہم بہت سی پرائیویٹ چیزیں کرنے جاتے ہیں لیکن اس کو سرکاری وزٹ بنا لیتے ہیں، اور یہ ہر سطح پہ ہوتا ہے، کوئی منسٹر مثال کے طور پر اس کا کام کچھ اور ہے، وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہے باہر دنیا میں تو اس کو آفیشل بنا دیتا ہے، ہوتا کچھ یوں ہے، ہم نے چونکہ خود چیزیں ارینج کی ہوئی ہیں اس لیے ہمیں اندر کی معلومات ہیں کہ کس طرح یہ سارے معاملات چلتے ہیں، ہم بھی اسی کا حصہ تھے ان جرائم کا انفارچونیٹلی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم چلے جائیں، پھر ان اپنی جو پرائیویٹ وزٹس ہوتے ہیں ان کو آفیشیل وزٹس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگلی اس وزٹ میں آرمی چیف بھی پرائم منسٹر کے ساتھ تھے، اور یہ بھی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب اور خاص طور پہ سعودی عرب خلیجی ممالک میں جب وزٹ ہوتا ہے تو آرمی چیف بھی ساتھ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، اور ایک اچھی چیز ہے اس میں، میں اس کا ناقد نہیں ہوں، لیکن اگر اس کو صحیح طور پہ آپ استعمال کریں، میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے، اور جو اس وقت مسلمان دنیا کے حالات ہیں ہمارے لیے شاید ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ ہم کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی جانب بڑھیں، تو یہ موقع ہے کہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور پھر چونکہ ہمارا اسپیشل ایس آئی کیا کہتے ہیں اسے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، وہ بھی بنی ہوئی ہے SIFC، اس میں آرمی چیف کا ایک خاص رول ہے، اور پھر کوآرڈینیٹر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل، ان کا نام مجھے بھول گیا، وہ بھی اس وزٹ میں ساتھ موجود تھے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو انویسٹمنٹ منسٹر ہیں سعودی عرب کے، ان سے ہی ملاقات ہوئی وہاں پہ، تو لیٹس ہوپ کہ اگر یہ سرکاری دورہ تھا اور اتنی اہم ملاقاتیں بھی وہاں ہوئیں تو ہم ٹینجیبل کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی، ہم واقعی سعودی انویسٹمنٹ ہم دیکھ سکیں گے،
یہاں سے پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹیز وہاں بنیں گی. سعودی عرب میں ہمارے اسکلڈ اور سیمی اسکلڈ لوگ بھی وہاں جا سکیں گے, کیونکہ نیوم جو انیشیٹو ہے 2030 ویژن ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو, اس میں لیے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے بے شمار اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں اگر ہم اس کو ایک صحیح کنسسٹنٹ اور سسٹین طریقے سے آگے لے کر چلیں. میں یہاں پہ عہد کر دوں کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات بڑے اہم ہیں, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت جو مڈل ایسٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایران کو بھی ایک تھریٹ ملا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے. ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ جو خط لکھا تھا ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر کو ان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں, بلکہ ابھی عباس اراغچی جو ہیں ایران کے فارن منسٹر, ان کا بیان ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا جواب دیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ جواب ہوگا کہ آیا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سی چیزیں, کیونکہ ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ بڑا تھریٹننگ لیٹر تھا, تو اب اس لیے وہ سوچ بچار بھی زیادہ کر رہے ہیں. تو سعودی عرب ایک لحاظ سے جس علاقے میں ہے, ایران کے ساتھ اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا لامحالہ اثرات پورے ریجن پہ آتے ہیں. بالکل. تو ہمارا جو ہے یہ وزٹ اس کانٹیکسٹ میں بھی امپورٹنٹ, اگر مجھے نہیں معلوم کے اندر کیا ڈسکشنز ہوئی ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ ایران بھی زیر بحث کہیں نہ کہیں آیا ہوگا. صحیح. سو ناظرین لیں گے یہاں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.